اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی آیت 27ویں آیت سورہ رعد کی اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی وہی بے ڈھنگی چال اور بیجا اور خواہ مخواہ کا جو ان کا مطالبہ ہوتا تھا، جس کو ماننا نہیں ہے ہزار طرح کی دلیلیں اس کے لیے بیکار ہیں، اور جس کو ماننا ہے ایک دلیل کافی ہے، تو یہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ اور پیارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے نبی ہونے کی، اللہ کا پیغمبر ہونے کی ہزاروں نشانیاں آ چکی تھی، یہ دیکھ چکے تھے اور دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن چونکہ ماننا نہیں تھا، ہٹ دھرمی تھی اور ضد تھی، اس لیے بہانہ یہ بناتے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ نشانی لا کر دکھاؤ، کہ آسمان سے جو ہے پہاڑ بادل کا ٹکڑا گرا کر دکھاؤ، اور فلاں زمین سے جو ہے چشمے جاری کر کے دکھاؤ، اور یہ کر کے دکھاؤ، اور فلاں کر کے دکھاؤ۔ دنیا بھر کے الگ الگ مطالبے کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کو ماننا نہیں ہے وہ طرح طرح کے بہانے کرے گا لیکن مانے گا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ ان کو ماننا نہیں ہے۔ اگر ماننا ہوتا تو آپ کی تو بے شمار نشانیاں آ چکی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، تو نہیں ماننا تھا، اس لیے اللہ نے ان کا مانگا ہوا مطالبہ پورا نہیں کیا۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا، دوسرا یہ کہ اگر کسی قوم نے اللہ سے نبی کے اوپر کوئی دلیل اور مطالبہ کیا کسی معجزے کا، پھر وہ معجزہ اس کو دے دیا گیا، پھر وہ اگر ایمان نہیں لاتے تو اللہ ان پر عذاب نازل کرتے تھے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، ہر نبی کے زمانے میں ہوتا رہا ہے کہ تم مطالبہ کرو گے اور مانگو گے کہ یہ دکھاؤ تو ہم مانیں گے، اگر وہ نشانی اللہ نے دکھلا دی پھر نہیں مانو گے تو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، عذاب آتا تھا۔ لیکن چونکہ آپ کے صدقے میں اور آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اس امت پر ایک ساتھ عذاب نہیں آئے گا، تو چھوٹے پھوٹے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، اللہ کبھی سردی، کبھی بارش، کبھی یہ، کبھی فلاں، لیکن ایک ساتھ عذاب، عمومی عذاب اس امت پر آپ کے صدقے طفیل میں اللہ نہیں لائے گا، اس لیے ان کی مانگی ہوئی دلیل کو اللہ پورا نہیں کرتے تھے۔ فرماتے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی نبی پر ان کے رب کی طرف سے، حالانکہ ہزاروں نشانی آ چکی ہیں، یعنی ہم جو مانگ رہے ہیں وہ نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تو فرماتے ہیں نبی آپ اس جھمیلے میں نہ پڑیے، یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اور اشکال کر رہے ہیں، آپ اس پر دھیان نہ دیں۔ قل، آپ تو کہہ دیں، ان اللہ یضل من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل اور گمراہ کرتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، کہ تمہاری مت ماری، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب تم ہزاروں نشانیاں دیکھ رہے ہو پھر بھی نہیں مان رہے ہو اور بہانے کر رہے ہو، تو یہ تو ہدایت اور گمراہی یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، راستہ بتلا دینا اور بات کا سمجھا دینا میرے ہاتھ میں ہے، لیکن ہاتھ پکڑ کر ہدایت کے راستے پہ چلا دینا اور ایمان دے دینا اور نیک اعمال کی توفیق دے دینا اور کروا لینا نیک اعمال، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دو، ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تمہارے مقدر میں گمراہی آ رہی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ رشتہ داریاں نہیں چلتی اللہ کے یہاں، اگر رشتہ داری کی بنا پر مسئلہ حل ہوتا تو نبی کے سارے خاندان والے ایمان سے محروم نہ ہوتے، سب کو ایمان مل جاتا۔ نبی تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور بیٹا کافر ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا 12ویں پارے میں کہ بیٹا کنعان کافر ہے، بغاوت پر ہو جو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا۔
بغاوت پر ہو جو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نام و نسب کی برتری، بہت نام و نسب بہت بڑا تھا، نبی کا بیٹا تھا، اونچے خاندان کا تھا، لیکن بغاوت پر آمادہ ہو گیا۔ نبی نے کہا تھا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے آ جا، کشتی پہ سوار ہو جا، طوفان آ رہا ہے، کوئی بچے گا نہیں، اور کافر مت بن۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، الا من رحم، مگر اللہ جس پر رحم کرے گا، اور رحم کس پر ہوگا؟ جو مانے گا، ایمان والے پر۔ تو یہ بات چل ہی رہی تھی اور اللہ نے اس کو ہلاک اور برباد کیا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور موج بیچ میں آڑے آ گئی اور بہا کر لے گئی اور وہ ڈوب گیا۔ تو یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی۔ اگر نبی کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا، ہدایت اور گمراہی نبی کے ہاتھ میں ہوتی، تو نبی کے چچا اور رشتہ دار دوسرے جو ہے وہ سب ایمان والے ہوتے۔ ابو طالب کو ایمان مل جاتا، ابو طالب کو ایمان مل جاتا۔ ابو طالب کوئی برے انسان نہیں تھے، نبی کا ساتھ دینے والے تھے، اور ہر موقع پر ساتھ دیا، کفر پر رہنے کے باوجود سپورٹ کیا، اور ہمدرد بن کر کھڑے رہے، خیرخواہی کرتے رہے، لیکن پھر بھی ایمان سے محروم رہے۔ کیوں؟ ابو طالب کے پاس وہ روشنی تھی ہی نہیں، آفتاب و مہتاب تو گھر میں ہی چمک رہا ہے، اور اس کی روشنی سے پوری دنیا جو ہے منور ہونے والی ہے، لیکن ابو طالب کے پاس وہ آنکھیں نہیں تھی کہ وہ دیکھتے اس نور کو، اس روشنی کو۔ خیر، تو فرما دیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے کس کو؟ من اناب، جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، رجوع کرے۔ وہ سب کہتے ہیں نا کہ اللہ توفیق دے گا کر لیں گے، توفیق تو ملے گی اللہ کی طرف سے، اللہ ہی توفیق دینے والے، کچھ کر تو صحیح، جو تیرے بس میں وہ تو کر، کہ مسجد میں آئیں گے اللہ توفیق دے گا، تو توفیق کب ملے گی؟ تو کوشش تو کر۔ من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، بھئی کپڑے پہن کر، نہا کر، وضو کر کے اللہ کے گھر کی طرف آنے کی بندہ کوشش تو کرے، وقت تو نکالے، تو اللہ توفیق دیں گے۔ دین اتنا گرا ہوا، اتنا سستا نہیں ہے کہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو اللہ اٹھا کے دے دیں۔ ہدایت یہ بہت بڑی چیز ہے، ہدایت کا مل جانا دنیا کی سب سے بڑی دولت کا مل جانا ہے۔ اسی لیے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی پہلی دعا یہی ہے، پہلی دعا یہی ہے۔ شروع میں تو اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک تو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اور جو منگوایا ہے سب سے پہلے وہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہوگی، وہ کوئی گھٹیا اور معمولی چیز تھوڑی ہوگی۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، رہنمائی کر۔ تو اور کا ہر رکعت میں مانگنا پڑے گا، سنت اور نفل کی تو ہر رکعت میں کمپلسری ہے مانگنا، لازم ہے مانگنا، نہیں مانگو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے۔ سنت اور نفل کی تو ہر رکعت میں، اور فرض کی شروع کی 2 رکعتوں میں یہ پڑھنا واجب ہے۔ نہیں پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا نہیں مانگی تو کہیں گے جاؤ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور دن میں کتنی رکعتیں بندہ پڑھ رہا ہے؟ سنت موقعہ 24 رکعتیں ہیں، 12 رکعتیں ہیں، سنت موقعہ 12 رکعتیں ہیں، اور پھر نفل کتنی ہیں اور فرائض کتنے، آپ اندازہ لگاؤ کتنی مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کا نعرہ اور یہ دعا مانگتا ہے بندہ۔ کتنی اہم چیز ہے کہ بار بار منگوایا جا رہا ہے۔ نبی کو بھی مانگنا ہے، ولی کو بھی مانگنا ہے، بڑے سے بڑا ولی جو بہت بڑے مقام پر ولایت کے پہنچ گیا، کہا کہ تجھے بھی اللہ اکبر جب کہے کہ نیت بانے گا نا تو اہدنا الصراط المستقیم کا جملہ تجھے بھی کہنا ہے، انبیاء نبی کو بھی کہنا ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہنا ہے۔ تو کوئی معمولی چیز ہوگی؟
ہدایت ایک تو بہت عام معنی ہے، ہدایت کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہدایت تو بالکل عام ہے جس کے اندر انسان، جنات، انسان کے علاوہ ہر مخلوق شامل ہے، اس کو ہدایت عامہ کہا جاتا ہے. ایک عام ہدایت ہے، وہ تو اس میں انسان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، وہ ہدایت تو اللہ نے سب کو دی ہے اور بغیر مانگے دی ہے. جو بھی مخلوق دنیا میں پیدا ہو رہی ہے، خلق ہو رہی ہے، اس کا اللہ اس کو پیدا کر رہا ہے، دنیا میں بھیج رہا ہے. انسان کے علاوہ بھی، انسان ہوں کہ جنات ہوں کہ فرشتے ہوں کہ جو ہے جانور ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، سمندر کے جانور ہوں، کوئی بھی ہو جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اللہ کی مخلوق بنی ہو، خلق ہوا اس کو اللہ نے پیدا کیا، تو ایک ہدایت عامہ ہے، وہ تو سب کو دی ہے. کون سی؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت دی. تو وہ ربنا الذی اعطى كل شيء، کل انسانی نہیں کہا، ہمارا رب وہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت دی. یعنی ہر چیز کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اس میں خالی انسان نہیں، سب آ گئے، ساری مخلوق آ گئی. یہ ہدایت عامہ ہے، عام ہدایت. مطلب دنیا میں اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس کے لیے کیا نفع کی چیز اور کیا نقصان کی چیز، یہ تو سب سیکھ کر آ رہے ہیں. اور اس معاملے میں انسان سے زیادہ جاندار، جانور اور چرندے پرندے زیادہ آگے ہیں. وہ پہلے سے ہی پی ایچ ڈی کر آ رہے ہیں اللہ کے یہاں سے ہی، وہ کوئی اسکول کالج میں نہیں جاتے ہیں، سب سیکھ کر آئے. بھائی بکری کا بچہ ابھی پیدا ہوا فوراً وہ جو ہے اس کے آگے آپ چارہ ڈالیں گے وہ کھانا شروع کر دے گا، اور شاندار گوشت اور فرائی کر کے رکھیں گے تو وہ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. کون سی اسکول میں پڑھ کر آیا ہے؟ بکری کا بچہ تو پھر بھی بڑا ہوتا ہے. مرغی کا چوزا جو ابھی نکلا ہے وہ نکلتے ہی وہ دانہ چگے گا. کس نے سکھایا کہ تجھے دانہ چگنا ہے؟ اور کنکڑ اور پتھر نہیں کھائے گا، جو اپنے نفع کی چیز وہی اٹھائے گا. اور شیر کی خالہ کو دیکھ کر بھاگے گا، کس نے بتایا تھا یہ مخالف پارٹی کا ہے؟ بلی کو دیکھ کر بھاگے گا. وہ کون سی اسکول کالج میں پڑھ کر آیا ہے؟ اور بھاگے گا اپنی ماں کی طرف، مرغی کی طرف. کس نے بتایا کہ اس کی آگوش میں جو ہے تجھے سیفٹی اور سلامتی ملے گی؟ شیر کا بچہ پیدا ہوا، اس کے آگے چارہ ڈالو، کہے گا میرا پرہیز ہے، اس کو تو گوشت چاہیے. تو ربنا الذی اعطى كل شيء، یہ ہدایت کہ کس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا نفع کی چیز اور کیا نقصان کی چیز، کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے. اس کے اندر تو انسان اور غیر انسان ساری مخلوق برابر ہے. یہ ہدایت تو اللہ نے ہر ایک کو دے کر بھیجا، بلکہ انسان اس معاملے میں زیرو ہے. ساری مخلوق ہیرو ہے اور انسان اس معاملے میں زیرو ہے. ارے زیرو ہے، چھوٹا بچہ ہے، ابھی آپ سمجھ جائیں گے. چھوٹا بچہ ہے، وہ اس کے ہاتھ میں آپ انگارہ پکڑا دو، آگ پکڑ لے گا. وہاں مرغی کا چوزا وہ کنکڑ نہیں کھا رہا ہے، وہ شیر کی خالہ کو دیکھ کے بھاگ رہا ہے. لیکن انسان کے بچے کو اتنی تمیز نہیں، پتھر اور سب منہ میں بھر لے گا اور آگ کو پکڑ لے گا. تو پتہ چلا کہ انسان تو ان جانداروں سے بھی جاہل پیدا ہوا ہے. واللہ، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، اتنے یقین کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں، قرآن میں ہے. کوئی جھٹلائے گا تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے گا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تم کو تمہارے ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جاہل پیدا ہوئے ہو. اس پر دو لفظ آگے تو اکڑنے لگتے ہو. تم سے تو جانور اچھا ہے. شہد کی مکھی کو دیکھو، کون سی اسکول کالج میں پڑھ کر آئی ہے وہ، اس طرح پھلوں پر اور پھولوں پر جانا ہے اور رس چوسنا ہے اور اس طرح چوسنا ہے، گندگی نہیں. اور اگر اس طرح چھتے پر بیٹھنا ہے اور رس کو جو ہے اگلنا ہے، کس نے سکھایا؟ اس کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے، منہ سے نہیں نکلتا. وہ سب رس چوس لیتی ہیں. یخرج من بطونہا شراب، اللہ نکلتا ہے اس کے پیٹ سے شراب، شاندار پینے والا جو ہے، یعنی وہ مشروب جو مختلف رنگ کا ہوتا ہے.
مختلف ذائقے کا ہوتا ہے. بھائی نیم کا شہد الگ ہوگا, زعفران کا الگ ہوگا, فلاں کا الگ ہوگا, ہر ایک کا ٹیسٹ بھی الگ ہوگا اور اس کی تاثیر بھی الگ ہوگی. خیر, تو پتہ چل رہا ہے کہ یعنی ہم تو جاہل پیدا ہوئے اور ہمارے مقابلے میں جانور جو ہے وہ زیادہ آگے ہیں اس معاملے میں. وہ جو کرنا ہے وہی کریں گے, جو نہیں کرنا ہے وہ نہیں کریں گے. جو کھانا ہے وہی کھائیں گے, جو نہیں کھانا ہے اس کو نہیں کھائیں گے. یہاں تو ارے وہ تو بچہ تھا, بڑی عمر کا ہو گیا, بولے ڈائبٹیز ہے, پھر بھی میٹھا کھائے گا. پھر معلوم ہے کہ میرے نقصان ہے, پھر بھی کھائے گا. بولے 2 ٹیبلٹ لے لوں گا, آج ایک ایکسٹرا کھا لوں گا, لیکن ابھی کھانے دے, مزہ آ رہا ہے. تو یعنی جان رہا ہے پھر بھی ہم انسان غلطی کر رہا ہے جان بوجھ کر. تو فرمایا کہ یہ ہدایت تو سب کو اللہ نے دی, ہدایت عامہ ہر ایک کو ملی, دنیا میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. دنیا کے اندر ایک مچھلی پائی جاتی ایل نام کی, ایل, اس کا پوری دنیا کے سمندروں میں ہوتی ہے وہ, لیکن جب انڈا دینے کا نمبر آتا ہے تو وہ برموڈا ٹرائنگل جو کیلیفورنیا کے آگے سمندر ہے وہیں پر سفر کر کے جائے گی اور وہاں جا کر انڈا دے گی. اب کہاں امریکہ کا کیلیفورنیا, اب اندازہ لگاؤ کوئی آسٹریلیا کے سمندر کی مچھلی ہے, کیا نام ہے, نیوزی لینڈ کے سمندر کی ہے, انٹارکٹیکا کے سمندر کی ہے, یا ادھر ناروے اوپر چلے جائیے ناروے کے سمندر کی ہے. وہاں سے کتنا ہزاروں کلومیٹر, کئی ہزار, 10,000 50,000 کلومیٹر کا لمبا سفر, اور وہ بھی کوئی وہاں پر بورڈ نہیں لگا ہوا ہے کہ یہاں سے احمد آباد جو 17 کلومیٹر ہے. اندھیرے میں, بالکل اندھیرا ہے سمندر میں. آپ 2 کلومیٹر نیچے چلے گئے, بالکل اندھیرا ہے. اس اندھیرے میں سفر کر رہی ہے, اور سفر کر کے ہزاروں کلومیٹر کا, ہزار نہیں بلکہ بعض مرتبہ لاکھ کلومیٹر ہو جاتے ہیں اندر. سمندر اتنے بڑے 71% پانی ہے دنیا میں, 29% زمین ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کہاں سے کہاں تک اس کونے کی مچھلی کو بھی انڈا دینا ہے تو اس کونے پر برموڈا ٹرائنگل میں جانا ہی پڑے گا, وہاں جا کر وہ انڈا دے گی. اور پھر یہ تعجب والی بات تھی. اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب اس میں جو بچے نکلیں گے, انڈے دے کے ماں چلی گئی واپس اپنے وطن, پھر بچے جب وہاں سے نکلیں گے تو وہ اپنے وطن پہنچیں گے. کس نے بتایا کہ تیری ماں برازیل کے سمندر سے آئی تھی, تیری ماں جو ہے روس کے ماسکو کے سمندر سے آئی تھی, یا ناروے کے سمندر سے آئی تھی, یا فلاں کے سمندر سے آئی تھی؟ کس نے بتایا؟ اور وہ وہیں پہنچے گا. تو ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی. تو یہ ہدایت عامہ تو اللہ نے ہر ایک کو دے رکھی ہے, اور ہم سے زیادہ وہ لوگ اس پر پورے سسٹم کے ساتھ پورے منظم طریقے پر عمل کرتے ہیں. کبھی بھی مسٹیک اور غلطی نہیں کرتے وہ لوگ. انسان تو غلطی پر غلطی کرتا ہے. ظلم جہولا, بڑا ظالم بھی پیدا ہوا, بڑا جاہل بھی پیدا ہوا ہے یہ انسان. وہ تو علم نے اس کو آراستہ کیا. علم وہ زیور ہے کہ بعد میں یہ سریا پہ پہنچ جاتا ہے, عرش پہ پہنچ جاتا ہے. فرش کا انسان علم جب آتا ہے تو عرش پہ اس کو پہنچا دیتا ہے, لیکن اس کے بغیر تو یہ کیا تھا, جاہل ہے بالکل. تو ہدایت عامہ یہ تو ہر ایک کے لیے ہے, اس میں کوئی انسانوں کی خاصیت نہیں. اس کے بعد ہدایت کے 2 معنی ہیں, وہ انسانوں اور جناتوں کے لیے. ہدایت کے 2 معنی, ایک ہدایت بیان یعنی حق راستے کو بیان کرنا, راستہ بتلانا, اور دوسرا ہے ہدایت توفیق کہ نیک کام کی توفیق دے دینا, راستے مقصد تک پہنچا دینا, راستے پر چلا دینا. یہ 2 معنی جو ہدایت کے ہیں یہ انسانوں اور جناتوں کے لیے خاص ہے, اس میں کوئی اور مخلوق شامل نہیں ہوگی. ہدایت بیان یعنی حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے, باطل کیا ہے اور صحیح کیا ہے, اس کو بیان کر دینا. یہی تو کام تھا انبیاء کا. سارے نبی اس لیے تو آئے, انہوں نے بتایا کہ حق راستہ ہے, اللہ کو ایک ماننا اور اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی باتوں کو ماننا, نبی کی بات کو ماننا, یہ حق راستہ ہے. جنت جہنم کا یقین رکھنا, مرنے کے بعد آخرت کے دن کا یقین رکھنا وغیرہ وغیرہ, یہ حق راستہ ہے. اور اس کے مقابل میں باطل راستہ ہے کہ انکار کرنا حق کا. یہ ہدایت بیان تو انبیاء ہادی بن کر آئے, کہتے ہیں نا انبیاء بھی ہادی ہدایت دینے والے بن کر آئے.
تو اور انبیاء کے ہی وارثین جو ان کے صدقے میں ان کے بعد والے علماء اور جو بھی اللہ کے ولی لوگ ہیں وہ بھی ہادی بن کر آئے، رہنمائی کرنے والے بن کر آئے. تو یہی معنی ہے ہدایت کا، یہ معنی ہدایت بیان یعنی راستہ بتلانا. ہر نبی راستہ بتلانے کے لیے آیا تھا، اور نبی کے بعد ان کے جو نائبین ہیں، وارثین علماء صلحاء، وہ بھی راستہ بتلاتے ہیں. حق یہ ہے اور باطل یہ ہے، یہاں چلو گے کامیابی ہے، اس طرف چلو گے تو ناکامی ہے. لیکن ہدایت کا دوسرا معنی جو ہے ہدایت توفیق، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. مقصد تک پہنچا دینا، اس کام کی توفیق دے دینا، اس راستے پر چلا دینا، یہ ہدایت توفیق یہ اللہ کے بس میں ہے. اسی لیے تو ابو طالب ایمان سے محروم رہے. نبی نے ہدایت رہنمائی تو کی تھی، ان کی سمجھایا تھا. آخری وقت میں جب انتقال ہونے لگا تب بھی ابو جہل، ابو لہب وغیرہ وہ اپنی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی بیٹھے تھے. اور اللہ کے رسول تشریف لائے اور آ کر کہا چچا ایک مرتبہ میرے کان میں کہہ دو، میں زور سے بھی نہیں کہلانا چاہتا، میرے کان میں ایک مرتبہ کہہ دو، میں کل قیامت میں تمہارے ایمان کی گواہی دوں گا، کلمے کی گواہی دوں گا. لیکن اللہ کی طرف سے جو ہے ہدایت توفیق نہیں تھی. دیکھو ہدایت بیان تو ہو رہا ہے، ہدایت بیان تو ہو رہی ہے، یعنی نبی حق بات بیان کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہدایت توفیق اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے فرمایا اللہ نے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. انہی کے بارے میں نازل ہوئی. جب ابو طالب نے انکار کر دیا کہ میں نار کو پسند کر سکتا ہوں، آر کو پسند نہیں کر سکتا، یعنی آگ میں جانا مجھے پسند ہے لیکن آر اور شرم کو پسند، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ پوری زندگی جو ہے باپ دادا کے دین پہ رہا، بتوں کو پوچھتا رہا اور مرتے مرتے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا. پھر لوگ کیا کہیں گے تو دنیا سے جا رہا ہے، اب تجھے کیا معلوم ہونے والا ہے. لیکن مت ماری گئی تھی. مسئلہ وہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت توفیق ہے. اگر اللہ نہ دینا چاہے تو نہیں، یعنی کسی کو کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اس لیے فرمایا انک لا تہدی من احببت، بے شک اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی ہدایت توفیق نہیں دے سکتے. ہدایت بیان تو اللہ نبی کی ذمہ داری تھی، حق بات بتلانا، راستہ دکھلانا. جس کو ہدایت بیان ہم کہہ رہے ہیں وہ تو نبی کی وہ تو ہے نبی کی بس میں. لیکن ہدایت توفیق کہ آپ جس کو چاہے ہدایت توفیق دے دیں، ایمان کی راستے پر چلا دیں، مقصد تک پہنچا دیں. بھائی اس کی مثال دی جاتی ہے ہدایت توفیق اور ہدایت بیان کو سمجھنے کے لیے. کسی آدمی نے پوچھا آپ سے آ کر کہ مجھے جو ہے ایس ٹی جانا ہے، ایس ٹی اسٹینڈ جانا ہے. تو آپ نے کہا وہ یوں چلے جانا، یہاں سے سہارنپور برج آئے گا، وہاں سے نیچے اتر جانا، پھر سیدھے نکل جانا، پھر رائے پور آئے گا، پھر سیدھے جائچا کرنا، پھر 4 رستہ آئے گا، پھر جو لیفٹ میں مڑ جانا، یوں تو آپ پہنچ جاؤ گے. ایک تو یہ ہے. ایک کسی نے پوچھا کہ بھائی مجھے ایس ٹی جانا ہے. آپ نے کہا بیٹھو گاڑی پر، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. لے جا کر بالکل ایس ٹی یعنی بس میں بالکل جا کے وہاں اندر گھسا کے وہاں چھوڑ کر آئے، بالکل باہر بھی نہیں اتارا. تو ایک نے تو خالی رہنمائی کی، راستہ بتلایا کہ یوں چلے جانا، یوں ول جانا، یہاں کی زبان میں یوں بھم جانا، یوں ول جانا. تو یہ تو راستہ بتلانا ہوا. اور ایک ہے کہ باقاعدہ گاڑی پہ بٹھا کر مقصد تک پہنچا دیا. تو ایسے ہی سارے انبیاء اور انبیاء کے جو نائبین ہیں انسان، وہ ہدایت کا پہلا معنی لے کر آئے تھے. اللہ نے ان کو ہادی بنایا، راستہ بتلانے والے تھے وہ. اور دوسرا کہ مقصد تک پہنچا دینا، نیک کام کی توفیق دے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ دوسرا والا تھا جس نے بٹھایا اور گاڑی پہ لا کے چھوڑ دیا بالکل. تو بالکل حق راستے پر چلا دینا، ایمان کے راستے پر چلا دینا اور مقصد تک پہنچا دینا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی. یہ تو ہے ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی. کیا حقیقت؟ نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا. آنکھیں نہیں تھی ابو طالب کے پاس، ورنہ گھر میں روشنی، ایسی روشنی تھی ہدایت کی کہ صرف چراغ نہیں تھا بلکہ آفتاب چمک رہا تھا، جو پوری دنیا کو اپنے نور سے منور کرنے والا تھا. پوری دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں اسلام کی روشنی پھیلانے والا تھا وہ آفتاب. ایسا شاندار آفتاب چمک رہا تھا. لیکن ابو طالب کی آنکھوں میں وہ بینائی نہیں تھی،
کہ وہ اس نور کو دیکھ سکے، تو ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن توفیق کس کو ملتی ہے؟ اس کے بھی تو کچھ ہے، توفیق اللہ دیں گے، لیکن کیا توفیق اتنی سستی ہر ایک کو یوں بانٹ دیں گے؟ کوشش تو کچھ تو دکھاوے سامنے سے، کچھ تو رسپیکٹ ہو سامنے سے، کچھ تو کوشش ہو۔ اس لیے کہہ رہے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ رہنمائی کرتے ہیں حق بات کی طرف، کس کی؟ من اناب، جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، جو اللہ کی طرف آنا چاہے، کوشش کرے گا تو اللہ اس کے لیے راستہ ہموار کرے گا۔ جب بندہ کوشش ہی نہیں کرے گا، بھائی یعنی دین کے معاملے میں تو اللہ کی توفیق آڑے آ جاتی ہے، اور دھڑلنے سے بندہ کہتا ہے اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے نماز، تو یہ بول اللہ توفیق دے گا تو دکان کھولیں گے، کیوں اٹھ کے بھاگتا ہے؟ 4 بجے کا کام ہے کسی کا، کوئی پیپر والا، کوئی سبزی والا ہے، دیکھو تو 4 بجے سردی ہو کے، گرمیوں کے، بارش ہو، پانی بھرا ہو، کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی، تو وہاں بھی کہے نا کہ اللہ توفیق دے گا تو اٹھوں گا اور دکان کھولنے جاؤں گا، کیوں؟ حالانکہ دنیا کا معاملہ تو کوشش اور محنت پر ہے، یعنی مقدر پر ہے، میں غلط بول رہا ہوں، دنیا کا معاملہ تو مقدر پر ہے، جتنی کوشش کرو گے اتنا نہیں ملے گا، جو مقدر میں وہ ملے گا، اور دین تو کوشش پر ہے، جتنی کوشش کرو گے اتنا ملے گا، تو جو دین کوشش والا تھا وہاں تو مقدر کی بات لے آتے ہیں، اور جو روزی مقدر والی ہے وہاں کوشش کے اوپر ڈیپینڈ کر نہیں اٹھیں گے تو کیسے کام چلے گا، اور دکان نہیں کھولوں گا تو روزی کیسے ملے گی؟ عقیدہ ایسا خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو کوشش کرنا الگ ہے، لیکن روزی تو اللہ کی طرف سے آئے گی، اللہ دینے والا ہے۔ خیر، تو اسی لیے کہہ دیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور ہدایت اس کو دیتا ہے من اناب، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بندے جو ہیں ان کو اللہ ہدایت دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے منیب، اناب ینیب، منیب نام بھی رکھتے ہیں لوگ، منیب بھائی، منیب بندوں میں شامل کر دیا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بندوں میں اللہ شامل کر دیا۔ یہ منیب کون ہے، ان کی صفت کیا ہے، ان کی خاصیت کیا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو، کل تفسیر نہیں ہوگی، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو یہ اس کی پوری تفسیر آ رہی ہے کہ کون ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے والے، ان کی کیا صفات ہیں، کیا خوبیاں ان کے اندر ہیں، جو ہم اپنے اندر پیدا کریں تو اللہ ہمارے لیے بھی ہدایت کے راستے کھول دے گے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔